من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليمين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بندوں اور بندیوں پر. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈال دیا انسان کو اس کی دنیا کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کی زیارت کر لی. کلا سوف تعلمون، خبردار تم ان کی جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم لوگ جان لو گے. کلا لو تعلمون علم اليقین، خبردار تم علم یقین کے ساتھ ان سب باتوں کو جان لو گے. لترون الجحیم، پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، البتہ تم ضرور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کریں گے. یہ ہے کہ صورت مبارکہ کا سادہ سا مفہوم مقدمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے رقیبی میں اور دنیا کی چمک دمک میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم سراسر نقصان اٹھانے والوں ہو جاؤ گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے پہلے اس سے کہ تمہیں موت آ جائے. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے. اللہ نے رزق دیا ہے تو اس رزق میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو. اللہ نے جوانی دی ہے، اپنی اس جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ نے طاقت دی ہے، اپنی اس طاقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور جتنے بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے وہ ساری کی ساری وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے یہ سارے کام کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو پھر اس وقت کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے اور اس مہلت کے اندر میں اپنے سارے کام تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل کروں. لیکن اس وقت کا یہ پہچاوا انسان کو کسی کام نہیں آئے. اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، رمضان مبارک عطا فرمایا ہے. ہم ذرا اپنی زندگی کا احتساب کر کے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے اور آگے کیا کر سکتے ہیں.
اندازہ کیجیے اگر کسی شخص کی زندگی 60 سال ہے، آپ 60 سال کی زندگی کا حساب لگائیں کہ 60 سال کی زندگی میں اس نے روزانہ 8 گھنٹے سو کر گزار دیے، تو یوں سمجھ لیں کہ 60 سال کی زندگی میں 20 سال سو کر گزار دیے۔ اب اس نے کام کاج کیا، نوکری کی، 12 گھنٹے ڈیوٹی کی۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی زندگی میں 3 سال اس نے کام کاج میں گزار دیے۔ 3 سال اور 20 50 سال تو یہ گزر گئے، باقی کتنے بچے 10 سال اس کے 60 سال کی زندگی ہے۔ اب اس میں سے اس نے کھانا بھی کھایا ہے، واش روم بھی کیا ہے، اور یہ آپ اس کے لیے 1 گھنٹہ رکھ لیجیے۔ اسی طرح اس نے اپنی گپ شپ کی ہے اور باقرا مطلب کھیل کود میں لگایا، 2 گھنٹے اس کے لیے رکھ لیجیے، باقی 1 گھنٹہ بچتا ہے۔ اگر اس نے نماز پڑھی ہے، عبادت کرتا رہا ہے، 5 وقت میں نماز ادا کی ہے، تو یوں سمجھو کہ 60 سال کی عمر میں اس نے 2 سال یا 2.5 سال عبادت کی ہے، باقی سارے اس کے 58 سال ضائع ہو گئے۔ اپنی زندگی کا حساب کر لیں تو ہماری زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے الہاکم التکاثر، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا اس کی زندگی، اس کی دنیا کی تما نے، دنیا کی لالچ نے، ہرس نے، چمک دمک نے اس کو اتنا مگن کر دیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا پہنچے اور ان کو پھر غسل وغیرہ کے پیشہ کسی کام نہ آئے۔ یہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے ہی انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، زندگی کا جو دنیاوی زندگی ہے یہ ختم، عالم دنیا کا نظام اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے عالم برزخ کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو اس کے لیے آتا ہے وہ موت کا مرحلہ ہے، اور موت کا مرحلہ بڑا ہی تلخ، بڑا ہی کٹھن، بڑا ہی تکلیف سے مرحلہ ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو عالم نظام میں ہوش حواس میں ہوتے ہیں لیکن اس کیفیت کو بیان نہیں کرتے۔ کاش کہ کوئی یہ بیان کرے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ تو جب سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضرت آپ یہ بات کہاں کرتے تھے؟ اب لگتا ہے کہ آپ کا بھی یہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، آخری وقت ہے، نظام کا اہم لگ رہا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی کیفیت کیا بتا رہی ہے، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پیٹ میں کھجوروں کے کانٹے پھنس دیے گئے ہو اور میری سانس جو ہے سوئی کے ناکے سے گزاری جا رہی ہو، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان میں بچھ رہا ہو، اور اس سے زیادہ میں اور کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آپ یہ رسول بیان کر رہے ہیں کہ موت کا یہ جو مرحلہ ہے بہت ہی تکلیف ہے اور بڑا ہی کٹھن ہے، اور یہ تکلیف اس کی مرنے کے بعد بھی عالم حشر میں جب اٹھے گا تو یہ اس کے حلق سے اس کی کڑواہٹ اس وقت بھی محسوس ہوگی۔ یہ مرنے کا مرحلہ اتنا تلخ، اتنا سخت اور اتنا اذیت ناک ہے کہ اس کا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا کڑواہٹ حلق میں آدمی محسوس کرے گا مرنے کا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے قبر کا۔ قبر میں بھی انسان جب جاتا ہے، اللہ کے رسول نے قبر کے حالات بیان کر کے بتلا دیے کہ یہ قبر ایک جنت کا باغیچہ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ اگر تو ایمان والا ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گی، اور اگر اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ رسول کے حکم کا نافرمان ہے، فرمایا کہ یہ قبر اس کو دبوچ لیتی ہے۔ جب دبوچتی ہے ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں، اور اللہ اس میں سانپ کو مقرر کر دیتا ہے، بچھو کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کو ڈستے رہتے ہیں، اور اس کا ڈسا ہوا زہر 40 سال تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ قبر جو ہے ایک آگ صندوق کی طرف بھگتی ہے اور اس میں تپش محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ بھی مرنے کے بعد قبر سب کو پیش آ جاتا ہے، اور اللہ العالمین جس بھی جگہ محفوظ رکھ لے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ عالم برزخ کا ہے کہ جس دن عالم برزخ کے قبروں سے اٹھایا جائے گا، عالم حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور اس دن کا عالم بڑا ہی وحشتناک،
بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی انسان کے لیے ایک عظیمناک دن ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آج اس کے لیے اگر سایہ نہیں ہے تو اس نے گھر میں انتظام کیا ہوا ہے، درخت کے نیچے چلا جاتا ہے، اے سی لگایا ہوا ہے، پنکھا چلا لیتا ہے، لیکن یوم حشر کے دن نہ اس دن کوئی مکان ہوگا، نہ اس دن کوئی درخت ہوگا، نہ اس دن کوئی سایہ ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن سورج بھی 1 میل کے فاصلے میں ہوگا اور پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی آگ کو برسا رہا ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ سارے انسان مرد اور عورت برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بے ختنہ کے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے کیا دیکھے گا۔ وہ دن تو اتنا سخت دن ہے کہ اس دن نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کاش کہ آج ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمارا اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو اس دن تو سارے اپنے نفس کو پکار رہے ہوں، وہ بڑا سخت دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے دور، شوہر بیوی سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور، بھائی بہن سے دور، بہن بھائی سے دور، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کا اس دن پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اس دن اگر کام آئیں گے تو عمل کام آئیں گے۔ اور فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھ لیا، اور قبروں کی جو سختی ہے وہ بھی دیکھ لی۔ کلا سوف تعلمون جو بیان کیا ہے کہ عالم حشر میں یہ ہوگا، وہ بھی ہم قریب دیکھ لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اس کے بعد جو مزید سختیاں بیان کی ہیں وہ بھی آپ جان لو گے، دیکھ لو گے۔ اور فرمایا کہ لترون الجحیم، پھر اپنی ان آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ یہ مرحلے سب سلسلہ وار آنے ہیں، دیکھنے ہیں، اور سب نے ان مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اور ان مرحلوں سے گزرنے کے لیے ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس کی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہ اتنی خوفناک جگہ ہے، اتنی دہشتناک جگہ ہے کہ اس کے نام سے ہی ہر نفس جو ہے لرزہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، اور ایسی حالت میں آئے جس وقت میں نہیں آتے تھے، چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل، آپ تو ایسے موقع میں نہیں آتے، کیا بات ہے؟ آپ ایسے بے موقع آئے اور آپ کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، آپ خوف زدہ ہیں، آپ کے چہرے سے دہشت چمک رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے، جلایا جائے، تیز کیا جائے، تو اس کی آگ 1000 سال جلانے کے بعد سفید ہو گئی۔ اللہ نے مزید حکم دیا 1000 سال مزید اس کو بھڑکایا جائے، جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے۔ فرمایا کہ اس کی آگ سرخ ہو گئی۔ اللہ نے پھر حکم دیا کہ اب جہنم کی آگ کو مزید بھڑکایا جائے، مزید جلایا جائے، مزید تیز کیا جائے۔ فرمایا کہ اب اس جہنم کی آگ سیاہ ہو گئی ہے، اندھیری ہے، تاریک ہے، اور اس کے شعلے نہ بجھتے ہیں اور نہ وہ ختم ہونے والے۔ فرمایا جبریل، جہنم کا کچھ تھوڑا سا اور بھی بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول، اگر جہنم کے اور دنیا کی طرف
سوئی کے برابر ایک سوراخ کر دیا جائے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے یہ سارے دنیا والے جل جائیں، اتنی اس کی تپش ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا دروگا اتنا خوفناک، اتنا دہشتناک اور اتنا بدبودار کہ اگر وہ دنیا والوں کی طرف جھانک لے اور دنیا والے اس کو دیکھ کر اس کی بدبو کو محسوس کر کے مر جائے اور ختم ہو جائے۔ میں اللہ کے رسول جہنمیوں کو جن زنجیروں میں جکڑا جائے گا، اس زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہا جبریل بس کرو، کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے اور میں مر نہ جاؤں۔ دیکھا تو جبریل امین رو رہے ہیں، جبریل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ہمارے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں، جبریل بھی رو رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی رو رہے ہیں، اور دونوں رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو اللہ کے مقرب ہو، تم تو اللہ کے پیارے ہو، تمہیں تو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے، تم تو اللہ کے محبوب ہو۔ کہا اللہ کے رسول میں رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے کسی آزمائش میں ڈال دے، مجھے کسی فتنے میں ڈال دے جیسے شیطان کو ڈال دیا تھا، اور آج جو میرا مقام رب کے ہاں ہے وہ مجھ سے چھن جائے اور مجھے اللہ رب العالمین نیچے گرا دے، میں رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو آواز دی، یا جبریل اے محمد ہم نے نافرمانی سے آپ دونوں کو امان دے دی۔ جبریل امین آسمان کی طرف چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی خوش گپوں میں مشغول تھی، باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم بھی وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تمہارا یہ ہنسنا کم ہو جائے، تم جنگلوں میں نکل جاؤ۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ڈر سے رویا کرو، اور اگر رونا نہیں آ رہا زبردستی رونے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو بہ بہ کر ان کی نالیوں کی طرح کے نشان پڑ جائیں گے، آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور خون میں بہتا بہتا ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آنکھوں سے بھی بہنا شروع ہو جائے گی، اور یہی سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کے آنسو کو بہاؤ۔ قیامت کے دن تو جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کی رخساروں کے اوپر گڑے پڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس جہنم کو تم لوگ ضرور دیکھو گے، جس جہنم کا ذکر ہو رہا ہے اس جہنم کو تم لوگ ضرور دیکھو گے، اور ایک دن تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پھر اس وقت کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اسی لیے فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ کو انسان اور پتھروں سے مزید بچایا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ اس کے باوجود اس آگ کو 2 دفعہ سمندر میں دھو کر ہمارے لیے استعمال کے لیے چھوڑا ہے۔ ایک تو 70واں حصہ ہے، دوسرا 2 دفعہ جہنم سے ٹھنڈا کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنے استعمال میں لے لیں۔ اور فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا تیز ہے، اور پھر جہنم جو بڑی ہی دہشتناک، بڑی ہی خوفناک جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے لوگوں تم میں سے ہر ایک اس میں معلوم ہونے والا ہے، ہر ایک
جہنم میں جانے والا ہے، لازمن جہنم میں جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یا وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جہنم کے ایک اوپر پل رکھا جائے گا جس کے اوپر سے گزرا جائے گا، تاکہ اس کے اوپر سے گزرنے والے گزریں۔ اور کتنے کامیاب ہوں گے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پل صراط جو ہے بال سے بھری تلوار سے تیز ہے، اور اس کے اوپر سے گزرنا صرف ایمان والے ہی کا کام ہے، دوسرا کوئی نہیں گزر سکتا۔ اب جہنم میں وارد ہو یا اس کے اوپر سے گزرے، نجات یہی ہوگی جب اللہ رب العالمین چاہے گا۔ کانا علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ جہنم میں ڈال کے رہے گا یا جہنم کے اوپر سے تمہیں گزار کر دکھائے گا تم لوگوں کو کہ دیکھو یہ جہنم ہے جن سے تمہیں رہ جا رہا تھا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ان لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے۔ اللہ ان کو جہنم سے محفوظ فرما کر جنت میں لے جائے گا، اور فرمایا کہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بعد گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یہ معاملہ آنے والے ہیں۔ جیسے اللہ نے جن باتوں کا ذکر کیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، یہ اسی طرح سے مرنے کے بعد یہ بھی سارے سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہنم کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر اس شخص کو جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیتی، پیدائش سے لے کر مرنے تک ایسی عیش کی ہے، اس کو بلایا جائے گا، جہنم کا ایک گوتا دیا جائے گا، نکال کے پوچھا جائے گا تم نے کبھی راحت دیکھی ہے؟ کہے گا میں نے تو کبھی راحت دیکھی نہیں ہے، میں نے پریشانی ہی دیکھی ہے۔ تو میں اسی طرح سے اس شخص کو کہ جس نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی، آرام نہیں دیکھا، تکلیفوں میں رہا ہے، فرمایا کہ اس کو جنت کے اور سے غوطہ دے کر پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی نہیں ہے، جہنم کے اطلاع سے غوطے کے بعد تکلیفیں ساری بھول گیا، اور جہنم کے اطلاع کے غوطے کے بعد دنیا کی ساری آرائش بھول گیا، تو یہ جہنم کی تکلیف کتنی تکلیف دے سکتی۔ جہنمی روئیں گے اور پکاریں گے اپنے جاننے والوں کو، رشتے داروں کو۔ قرآن نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس دن جہنم والے جہنم میں، جنت والے جنت میں ہوں گے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے جنتیوں کو پکاریں گے، التجائیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہمیں اوپر سے تھوڑا سا پانی ٹپکا دو، اور مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یا اس میں سے رزق دے دو، کھانے کو دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ 40 سال تک وہ پکارتے رہیں گے، ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا، اور 40 سال کے بعد کہا جائے گا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی کو اور رزق کو حرام کر دیا ہے کافروں کے لیے۔ اسی طرح مرتے رہو، چیختے رہو، چلاتے رہو۔ وہ کہیں گے کہ جب ہم قبروں سے اٹھے تھے تب بھی پیاسے تھے، محشر کے میدان میں آئے تب بھی پیاسے تھے، آج جہنم میں بھی ہم پیاس سے برا حال ہو رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تمہارے اوپر یہ پانی حرام ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا ہوگا، ابلتا ہوا پانی ہوگا، اس کو جب منہ کے قریب لائے گا منہ کی ساری کھال جھک جائے گی، ہونٹ اس سے جھک جائے گی، ایک ہونٹ اندر گیا، اندر کا پورا نظام جھک کا رہ جائے گا، اور اس کی آنتڑیاں پگھل کر باہر نکل جائیں گی۔ اللہ نے اسی طرح کا ایک مقابلہ جنتیوں اور جہنمیوں کا بھی بیان کیا ہے، سورہ مدثر کے اندر ہے، فی جنات یتساءلون،
ادل مجرمین ما سبقکم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا ہے جہنم میں جانے والوں، دنیا میں تو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، ہمارے ارد گرد رہتے تھے، مسلمانوں والے نام تھے، ہمارے معاشرے میں رہتے تھے، پھر کون سا ایسا کام انہوں نے کر لیا کہ ہم تو جنت میں آ گئے اور تم جہنم میں چلے گئے؟ قالوا، وہ جہنم والے کہیں گے لم نک من المصلین، پہلا کام تو ہم یہ کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ولم نأکل المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، وَكُنَّا نَقُولُ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ہم دیگر لوگوں کی طرح جیسے وہ بکواسات کیا کرتے تھے، وقت ضائع کیا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح سے کرتے تھے، تو آج ہمیں یہ دل دیکھنا نصیب ہوا کہ ہم جہنم میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کھل کے بتلا دی ہیں کہ اگر دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، موت آنی ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن پھر اس کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا، جیسا کیا ویسا بدلہ مل جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو اسے جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی فیکٹری ہے وہ کامیاب ہے، جس کی ملیں ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے بنگلے ہیں وہ کامیاب ہے، جو رہن میں ہے وہ کامیاب ہے، جو حکمران ہے وہ کامیاب ہے، جو سیاستدان ہے وہ کامیاب ہے، جو تاجر ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ کوئی کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑنے والے، قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ نے ان کا بھی نقشہ قید کے بدلا دیا، فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن لوگوں کے چہروں کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کر کے سینکا جائے گا، جیسے کباب کو سینکا جاتا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، آگ میں ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کر کے سینکا جائے گا۔ یقولون، پھر وہ یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، ہم دنیا میں اللہ کی بات مان لیتے، اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، اللہ کی اطاعت کر لیتے، رسول کی سنت کو اپنا لیتے، اللہ کے راستے میں چل جاتے، اللہ کے رسول کے راستے میں چل جاتے، واہ ان سے ہمارا یہ بچارا کس کام آئے گا؟ قالوا، وزیر کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ دنیا میں ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے پیروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے مرشدوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے لیڈروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے اماموں کی اطاعت کی، ہم نے فلاں کی اطاعت کی، ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، باقی سب کی اطاعت کر لی۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے سیدھے راستے سے ہٹا کر ہمیں گمراہی کے راستے پہ لگا دیا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم کو سودا خریدنے جاتے ہیں، بیسیوں دکانیں ڈھونڈتے ہیں، چیز کو چھان پھٹک کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سستی مہنگی دیکھتے ہیں، اچھی بری دیکھتے ہیں، لیکن دین ایک ایسا سبدا ہے کہ جو میرے مرشد نے کہہ دیا، جو میرے پیر نے کہہ دیا، جو میرے مولوی نے کہہ دیا، جو میرے مفتی نے کہہ دیا، جو میرے امام نے کہہ دیا، بس میں تو آنکھیں بند کر کے اسی میں کارمند ہوں۔ یہ اگر کوئی غلط کام ہوگا وہ جواب دیں گے، اچھا کام ہوگا تو وہ جواب دیں گے۔ جب اچھے برے کا انہوں نے جواب دینا ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ نیکی بری ان کو ملے گی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور پھر قیامت کے دن یہ پچھتاوا سامنے آ جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یہی ظالم جس نے دنیا میں رب کے راستے کو چھوڑا، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو جلائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور فرمایا کہ یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، میں نے سنت
होती, मैं अल्लाह के नबी के हदीस पे चला होता, मैं आपके बतलाए हुए रास्ते को इख्तियार कर लेता, तो आज मुझे ये देखने का नसीब न होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, आए अफसोस, मैंने तो फलां को अपना निजात जिंदा समझा, मैंने तो फलां को अपना खलील बना लिया, अपना रहमा बना लिया, मैंने उनके पीछे चल लिया, उन्होंने मुझे सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया और आज मुझे ये जहन्नम का रास्ता नजर आ रहा है। ये सारी चीजें सब आने वाली हैं, सिर्फ आंख बंद होने की देर है, सिर्फ मरने की देर है। उस वक्त ये सारे मंदिर आंखों के सामने खुल जाएंगे। और इसके 100% से सबसे ज्यादा भी यकीनी बात है, ये सारे मामला जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं, ये सारे के सारे हमारे सामने आने वाले हैं। उस दिन अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए आज अल्लाह ने हमें मोटर दी है। हम अपने इंतजाम कर लें, अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, अपने अकीदे के अंदर देखें तो खराबी तो नहीं है। अमाल तो इंसान बहुत करते हैं, ढेरों अमाल करते हैं, लोगों के नेकियों की अंबार लगे हुए हैं, लेकिन बात अमल ऐसे है कि वो सारी नेकियों को मियां मेल कर देते हैं, तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। वो चाहे नेकियां जमीन से आसमान तक लगी हुई हो, अगर उसके नामा अमाल में अल्लाह की जात और सिफात में जर्रा बराबर शिरक आ गया, अल्लाह उसकी सारी अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देगा। नेकियां तो बहुत है, पहाड़ों जैसी खड़ी है, लेकिन अगर उसके नामा अमाल में, उसकी नीयत में, उसके अमल में दिखलावा आ गया, शोहरत आ गई, ये सारी नेकियां बर्बाद होकर रह जाएगी और ये उसका नेकियों का सफर साफ हो जाएगा और ये कोई पल्ले नहीं चलेगी। शिरक करते नेकी बर्बाद कर देगी, रियाकारी नेकी को बर्बाद करके रख देगा। और इसी तरह से वो काम जितने भी हैं जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ है, ये सारे क़यामत के दिन हवा मंसूरा बना के अल्लाह रेत के ज़र्रों की तरह से इसको उड़ा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत के आखिर में फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन फिर हम अपनी नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। जिंदगी दी आपको, नेमतें दी आपको, उस नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया? अल्लाह की नेमतों तो बहुत हैं, अल्लाह की नेमतों तो बेशुमार हैं। इनका उर्दू नेमत अल्लाह तो होगा, अल्लाह की नेमतों में शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की एक नेमत का जिक्र करूंगा। अल्लाह की एक नेमत का, अल्लाह ने इंसान पर कितनी नेमतें की हैं, किसी नेमत का अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, सिर्फ एक नेमत का अल्लाह ने एहसान भी जताया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअ रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने मोमिनों पर सबसे बड़ा एहसान ये किया है, सबसे बड़ा अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत ये दी है कि उन्हीं में से अपना आखिरी नबी में भेजा है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और ये वो नेमत है कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजने से पहले, बल्कि आलम दुनिया का निजाम शुरू करने से पहले अपने उन तमाम नबियों को इकट्ठा करके उनसे भी इस बात का इकरार ले लिया था कि देखो मेरे अंबिया की जमात, मेरे रसूलों की जमात, मैं तुम्हें नबूवत दे दूं, मैं तुम्हें रिसालत दे दूं, मैं तुम्हें किताब दे दूं, हिकमत और दानाई दे दूं, तुम्हें दुनिया के अंदर दे दूं, तुम्हारी नबूवत का चर्चा चल रहा हो, डंका बज रहा हो, हर तरफ चर्चे हो, और फिर मेरा आखिरी नबी आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मेरा नबी आ जाए तो फिर तुमने अपनी नबूवत को बंद कर देना है, अपनी तबलीग को खत्म कर देना है, फिर मेरे उस नबी पर ईमान लाना है, फिर वो कुछ करना है जो मेरा नबी कहेगा, फिर तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। ये अल्लाह की वो नेमत है कि जिसके बारे में अल्लाह ने अपने नबियों से भी इकरार ले लिया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में से किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह हम तेरे नबी की उम्मत में से हैं। अल्लाह हम गुनाहगार तो बहुत हैं, सय्याहकार बहुत हैं, लेकिन हम तेरे नबी के रास्ते पर चलने वाले हैं। अल्लाह हम सबसे राजी हो जा। अपना इंतज़ाम तो कर लें कि आया हम इस पे कारगर की नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई खुशो खुशा नहीं है। मुहम्मद
رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی پیشوا نہیں ہے، کوئی اور آگے چلنے والا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ میرا امام بھی محمد رسول اللہ، میرا نبی بھی محمد رسول اللہ، میرا سب کچھ محمد رسول اللہ، اور میں اپنے ہر بات کو آپ کے عمل کے مطابق کرنے کی کوشش کروں تو یقیناً قیامت کے دن میں اس نعمت کا اللہ کو یہ آسان سا جواب دے سکتا ہوں، اے اللہ تو نے نبی بھیجا، اے اللہ تو نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق انہی کی بات کو مانا، باقی سب کو چھوڑ دیا، میں نے کسی کی بات کو نہیں دیکھا، اکثریت کدھر ہے، تھوڑے کدھر ہے، زیادہ کدھر ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، میں تو صرف یہ دیکھتا تھا کہ تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے، تیرے نبی نے کیا فرمایا ہے، تیرے نبی نے کیا کیا کے دکھلایا ہے، میں تو اسی کو رونا دکھانا بھی چاہتا تھا، اور میں تو ہر وقت تیرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو انشاءاللہ العزیز مرتے وقت بھی راحت نصیب ہوگی، قبر میں بھی آسانی آ جائے گی، محشر کے میدان میں بھی محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور جہنم سے نجات کے لیے بھی اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے گی۔ اگر نہیں ہوگا تو اس کا جواب آپ خود دیکھ لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، اے اللہ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے بہنے والی ہو، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کی آخرت کی منزل کو آسان کر دے، اے اللہ ہم سب کو جو موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، اللہ محشر کی سختی سے ہمیں محفوظ کر لینا، اے اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تیرے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ ہم سب غریبوں کو بھی اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی پاک کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی محمد رسول اللہ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت کو نصیب فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے، اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ایمان اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ایمان اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد یتیم میں نعمت عطا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں جہاں بھی ہیں گھروں میں ہیں ہاسپٹل میں ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما دے، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں تو جب تک زندہ رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ زندہ رکھنا، اے اللہ جب موت آئے تو محمد رسول اللہ کے راستے پہ موت آئے، وآخر دعوانا